اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو سورہ دخان میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ایک ہمارا ٹپیکل ہمیشہ کا ایک ٹاپک ہے شب برات کا، اور لوگوں کا ہمارا رمضان کی راتوں پر قرآن کی طرف اشارہ تھا، اور لوگوں کا زیادہ تر لوگوں کا شب برات کی طرف اشارہ تھا۔ اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شک میں جو انسان پڑا ہوا ہے علم کے کمپیریزن میں، اور علم ہے قرآن، تو وہ ہمارا تھوڑا میچ کر گیا ٹاپک، کہ جو پہلا ہماری کچھ آیتیں تھیں وہ قرآن کی عظمت پر تھیں، قرآن کے بارے میں تھیں۔ پھر جب شک کا ٹاپک آیا تو ہم نے اس کو علم سے کمپیئر کیا کہ جی پچھلی بات بھی علم پر ہو رہی ہے کہ اگر تم یہ علم حاصل کر لو جو اللہ نے رمضان کی راتوں میں نازل کیا ہے تو تم شک کی کیفیت سے نکل جاؤ گے، اور اگر تم نہیں مانو گے تو عذاب علیم اور دھواں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت سے ڈرایا، اپنی پکڑ سے بچایا کہ ہم انتقام لیں گے۔ آیت نمبر 16 کے اینڈ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر ہم ہٹا بھی لیں عذاب تو تم نے وہی کرنا ہے، تو یاد رکھو کہ جس دن اللہ کی پکڑ ہوگی اور بے شک ہم اس میں پوری طرح سے انسان سے، گناہگاروں سے انتقام لیں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کمپیئر کیا کہ اہل کتاب میں جو دونوں گروہ ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں نصارہ ہوں جو بن گئے تھے، دونوں کے دونوں اہل کتاب بھی کہلاتے تھے، بنی اسرائیل بھی کہلاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام والے عیسیٰ کو بھی مانتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام والے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، اور لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بس بہت ہی گہری عداوت رکھتے تھے، کیونکہ وہی ہماری طرح ان کے الہامی کتاب اور ان کی روایتوں میں بہت ہی مکسنگ ہو چکی تھی۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ فرعون کا قصہ شروع ہوا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے ہی نبی تھے اور جن کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، انہوں نے انسانیت پر بات کی اور فرعون سے تمہیں چھڑایا، اور کس طرح فرعون ان کو پریشان کر رہا تھا جس پر انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی۔ آیت نمبر 20 میں ہم نے دیکھا تھا، اور پھر کہا تھا کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو میں تم سے علیحدگی اختیار کر لوں گا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ اب جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، کل موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام یہی کیا تھا، اور اللہ نے فرعون کو بہت بری موت دی جبکہ وہ ہر لحاظ سے بہت پاورفل تھا۔ تو تم ڈرو اپنے برے انجام سے، جو مجھے سمجھ آتا ہے سورہ دخان میں، وہ میں نے آپ سے اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کی کہ تمام بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تمام لوگوں کو، کہ دیکھو برے انجام سے بچو۔ اور اب کس طرح سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گائیڈ لائن دی، اس کو خاص بتایا جا رہا ہے کہ شاید کسی انسان پر کوئی وجد طاری ہو جائے، شاید انسان اپنے بارے میں بھی سوچتا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور عداوت اس کی تھوڑی نرم پڑ جائے کہ وہ کیوں نبی کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا آرڈرز ملے، وہ بتائے جائیں گے کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا۔ اس سے پہلے والا آرڈر بھی پڑھ لیں، آیت 23 کا، کہ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، کہ اے نبی اسری، نکل جائیے، چلے جائیے، بعبادی، میرے بندوں کو لے کر آپ نکل جائیے، لیلاً، راتوں رات، انکم متبعونی، بے شک تم کو تمہارا اتباع کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو انداز ہے کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لیلاً، کتنا ملتا جلتا انداز ہے، اتفاق سے ہماری صبح میں بنی اسرائیل ہی چل رہی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لیلا، یعنی آپ دیکھیں دونوں کے الفاظ دیکھیے
کہ کتنے ملتے جلتے ہیں کہ نبیوں کو جب چیک آؤٹ کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ اس پر ہم نے آپ کو ہمیشہ ایک داستان بتائی، تمہید بتائی کہ دیکھیں انبیاء کرام اپنی جگہ کو چھوڑتے نہیں ہیں. یونس علیہ السلام اسی وجہ سے اللہ کے ناراضگی میں آ گئے تھے کہ انبیاء کرام سلیکٹڈ ہوتے ہیں، انہیں جہاں بھیجا جاتا ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر چیک آؤٹ نہیں ہو سکتے، یعنی نکل نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے ہیں وہ جگہ کو. اور آپ دیکھیں اتفاق کی بات کہ صبح میں بنی اسرائیل چل رہی ہے اور اس وقت سورہ دخان کے الفاظ دیکھیے کہ وہ بھی نبی کی ہجرت ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ فرعون کی زد میں آنے کے وقت اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے نکلنے کا آرڈر دیا، کیونکہ اللہ ہی نے وہاں جانے کا آرڈر دیا تھا. جو ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے پاس سے جب نکلے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور انہوں نے ایک انگارہ دیکھا تو اللہ سے جب وہ ہم کلام ہوئے تو اللہ نے کہا کہ آپ جائیے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے بہت سی باتیں بھی کی، لیکن اللہ نے کہا نہیں آپ جائیے. اور اس پر پھر ہم irrelevant لیتے بھی ہیں کہ دیکھیں قتل بھی ہوا تھا تو وہ بھی کیس کو سالو کرنا تھا، ہم وہ بھی لیتے ہیں کہ دیکھیں ان کو اریسٹ بھی نہیں کیا گیا، اس کا مطلب ان کا کیس سالو ہو گیا. تو بہت ساری چیزیں ہمیں اس میں بھی ملتی ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ وہی جو ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھیے کہ نبی اللہ کے حکم سے اپنی جگہ کو چھوڑتے ہیں تو وہ بھی ہجرت کا سما مجھے لگتا ہے، مجھے لوگوں کو وہ معراج لگتا ہے. لیکن بہت اچھی بات ہے کہ انسان قرآن سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو ادھر بھی غور کیجئے گا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اسری بعبادی، کہ لے کر نکل جائیے میرے بندوں کو، لیلن راتوں رات لے کے نکل جائیے، یعنی آرڈر آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کو جانے کی اجازت مل گئی. انکم متبعونی، بے شک تمہارا اتباع کیا جائے گا. وہاں بھی آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو صبح چل رہی ہے اس میں آ رہا ہے ہم آپ کو نشانیاں دکھائیں گے، تاکہ ہم دکھائیں گے آپ کو بڑی بڑی نشانیاں کہ کس طرح سے اب آپ یہاں سے نکل کر اور کامیاب ہوں گے، جو مجھے نظر آتا ہے. اور یہ ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی جو سوچ، اپنی انڈرسٹینڈنگ ہم سے شیئر کر سکتا ہے کہ اگر قرآن سے ہی قرآن کو ہم سمجھتے ہیں. تو ادھر بھی غور کیجئے گا کہ یہاں پر انہیں آرڈر ملا اور یہ بھی کہا گیا کہ تمہاری اتباع کی جائے گی، یعنی تمہارا پیچھا کیا جائے گا. ایک اتباع تو ہے نا کہ آپ کا کہنا مانا جائے گا، ایک اتباع ہے آپ کا پیچھا کیا جائے گا. تو یہ بھی عربک جاننے والوں کو ایک بہت ہی چھوٹی سی بات ہے جو سمجھ آ جائے گی کہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ تمہارے پیچھا کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، ترکا ہم جو انسان اپنی وراثت چھوڑ جاتا ہے، جو کوئی چیز چھوڑ جاتا ہے تو وہاں بھی ترک کرنا، عادتیں چھوڑ دینا، ترک کے لفظ آتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، بحر سمندر کو کہتے ہیں، کہ آپ چھوڑ دیجئے گا سمندر کو، رہوا ایز اٹ از، وَزُرُوعٍ وَمُقَامٍ قَرِيبٍ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، کہ بے شک وہ تمام لوگ جو لشکر ہیں وہ غرق ہونے والے ہیں. یعنی ایک تو ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو حکم آیا کہ آپ عصا ماریے، وہ بھی بالکل آخری میں آپ کو آیت نظر آئے گی کہ اے موسیٰ آپ ضرب لگائیے سمندر کو، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو قرآن کی آیتیں ملیں گی کہ جب یہ بالکل اینڈ میں پہنچ گئے دریا کے تو لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب ہم پکڑے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان معی ربی سیہدین، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن بتاتا ہے کہ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، جلد وہ میری رہنمائی کرے گا. یعنی انہیں پہلے بھی نہیں پتا تھا اور اس کے بعد انہیں آرڈر آیا، کیونکہ ان کا عصا اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتا تھا. نہیں تو اس عصے سے وہ فرعون کو ختم کر چکے ہوتے، اس عصے سے وہ ڈرامیٹیکلی سٹائل میں سارے دشمنوں کو ختم کر چکے ہوتے. لیکن یہی آپ دیکھیں گے کہ نبیوں کو بھی اپنی پوری سٹرینتھ دینی پڑتی ہے، نبیوں کو بھی اپنی محنت دکھانی پڑتی ہے، نبیوں کے بھی کام اتنے آسان نہیں ہوتے ہیں.
تو یہ جو عصا تھا یہ کام نہیں کرتا تھا اللہ کے نبی کے کہنے پر. یہ اللہ نے پھر کہا کہ آپ درب لگائیے اس عصے کے ساتھ دریا میں. جب یہ بالکل اینڈ میں پہنچ گئے اور پھر وہ راستہ بنا, اور بلکہ یہاں تک بھی قرآن میں آ رہا ہے کہ جب اسی راستے پر فرعون کے لشکر نے بھی پیچھے آئے, تو ظاہری بات ہے آپ اور میں اس وقت اپنے آپ کو وہاں کنسیڈر کریں کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں اور ہمارے لیے تو راستہ بن گیا چلیں عصے کے ساتھ, لیکن اسی راستے پر دشمن بھی پیچھے آ رہی ہو, تو ظاہری بات ہے بندہ گھبرا جائے گا کہ لو جی کیا فائدہ ہوا کہ جو راستہ میرے لیے نکلا تھا یہ وہیں سے مجھے پکڑنے آ رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ حق کے راستے میں کیسے اچانک اللہ کی مدد آئے گی. تو اس لیے ہمیں بار بار یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بتاتی ہے کہ حق کے راستے میں بیک آؤٹ مت ہونا. تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تمہاری کس طرح سے مدد کریں گے. یعنی یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ اگر دشمن بھی اسی راستے پر آ رہا ہے لیکن انتظار کرو اللہ کی مدد کا. اور پھر یہی ہوا کہ یہ لوگ تو دریا پار ہو گئے اور ان کے لیے راستہ روک دیا گیا. بلکہ آپ غور سے کبھی دیکھیے کہ پانی کی تہ لگی ہے. جو الفاظ آ رہے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ پانی بیچ میں سے سوکھ نہیں گیا, اللہ نے گویا جیسے لگتا ہے پانی کو تہ لگا دیا. یعنی کتنی خوبصورت کتاب ہے, اس کے الفاظ آپ دیکھیے, ایک ایک الفاظ آپ دیکھیے گے تو بندہ اللہ کو سمجھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شان کیا ہے. ہم لوگ بے وقوفی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم نالائکی کر رہے ہیں. پروردگار ہم کو سچا پکا مومن مسلمان بنا دیجئے. اب آگے آپ دیکھیں گے بڑا ایموشنل پوائنٹ آ رہا ہے. میں کم از کم اس سورہ دخان کو پڑھتے ہوئے ان آیتوں میں بڑی ایموشنل فیلنگ آتی ہے. کون سی والی؟ 25 آیت پر, کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کم ترکو من جنات و عیون. اللہ کہہ رہے ہیں کتنے چھوڑ گئے یہ فرعون اور فرعون والے, کتنے چھوڑ گئے باغوں میں سے بھی اور چشموں میں سے بھی, وزروع و مقام کریم, اور کتنی کھیتیاں یہ پیچھے چھوڑ گئے, کتنے کریم مقام یہ چھوڑ گئے. دیکھیں نا, ہم بھی جب مرتے ہیں, جب کوئی پیسے والا بھی مرتا ہے تو کتنی جائیداد چھوڑ کے مرتا ہے, اور پھر اسپیشلی جب وہ اچانک مرتا ہے, کوئی کھیل تماشوں میں مرتا ہے تو کتنے فارم چھوڑ کے جاتا ہے, کتنے کھیت چھوڑ کے جاتا ہے, کتنے پیارے پیارے بچے, کتنی دولت, کتنے محل, کتنے فلیٹ, کتنی زمینیں, کتنے جانور, کیا کچھ بندہ چھوڑ کے مرتا ہے. تو دیکھیں مرنا تو برحق ہے, لیکن جو اس میں سورہ دخان میں آ رہا ہے نا کہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی, یہ بڑا ایموشنل سٹائل ہے. ایک ایسا شر پسند عناصر اور اس کی پوری فوج اس دنیا سے گئی کہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. یہ بھی آپ کو سورہ دخان میں ملے گا. تو اس پر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں آپ کے محبوب بندوں میں شامل کر لیجئے. ہم سب کو بھی اپنی چیزیں چھوڑ کر جانی ہے. ہم تو بلکہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری چیزوں میں برکتیں ڈال دیجئے کہ یہ بچوں کے کام آئیں, اور بچوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ دوسروں کی بھی مدد کریں اور ہم بھی لوگوں کی مدد کریں. لیکن رب تعالی اچانک کی موت سے بھی بچا لیجئے, اور اللہ تعالی ہم اتنے برے انسان نہ ہوں. دیکھیں آسمان زمین رونے کا کوئی ویسے بھی تک نہیں بنتا, لیکن یہ بامحاورہ انداز ہے کہ کسی کو ان کے مرنے پر ترس نہیں آیا. تو اس پر بھی ذرا سا اگر آپ غور کریں کہ ہماری باتوں سے جو چڑھتا ہے, جس دن وہ ہماری موت کی خبر سنے گا تو اس دن تو وہ خوش ہوگا نا کہ دفعہ دور ہوئے. یہ صرف قرآن سے قرآن کو پڑھتے تھے, یہ حدیثوں کو نہیں مانتے تھے. تو اس کی بھی دیکھیں سم ٹائم نا پرواہ نہیں ہوتی کہ چلو بھائی ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ تھی, تو جب ہم مریں گے تو کئی لوگ خوش ہوں گے. اسی طرح اللہ معاف کرے, ہم اگر کسی کو برا سمجھتے ہیں, وہ مرتا ہے تو ہم چپ ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے اتنا شرک کرتا تھا کر کے ہم سب چپ ہو جاتے ہیں. لیکن بات تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. سچی بات تو یہ ہے, سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے کسی بھی اینگل پر ناراض نہ ہوئیے گا, اور ہماری اصلاح فرماتے رہیے عافیت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ.
تو اب ہم جناب تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی اچھی خاصی تمہید باندھ دی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو چھوڑ گئے، کم ترک من جنات، کتنے باغ اور چشمے وہ چھوڑ گئے، سورہ دخان آیت نمبر 25، اور کتنے ہی کھیت اور کریم مقام یعنی خوبصورت مقام چھوڑ گئے، وہ نعمتن، اور کتنی ہی نعمتیں چھوڑ گئے، کانو فیہا فاکہین، جس میں وہ مزے لے رہے تھے، کذالک، اسی طرح تو ہوتا ہے کہ وہ اورثناہا قوما آخرین، کہ وارث بنا دیا ہم نے ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو، فما بکت علیہم السماء والارض، یہ تھی ہماری پوری بات کی کنکلیوژن کہ اللہ ہمیں برے لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی عزت آخرت کی بھی عزت سے نوازیے گا، ہم سب کو ذلیل ہونے سے بچائیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو بتایا ہی جا رہا ہے پس نہ روئے ان پر آسمان اور زمین، وما کانوا منظرین، اور اب نہیں ہوئے وہ مہلت پانے والوں میں سے، یعنی ان کا ٹائم اینڈ ہوا۔ اس کے ساتھ آیت 29 اینڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی خوبیاں آپ کو بیان کریں گے کہ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بنی اسرائیل، کہ ایک تو عام سی جنرل سی بات بتائی گئی کہ نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو اس ذلت والے عذاب سے، لیکن جو آگے بات بتائی جا رہی ہے وہ بڑی عجب ہے، اچھی ہے، کہ ایک تو بتائی جا رہی ہے کہ فرعون سے اللہ نے انہیں نجات دی کیونکہ وہ بہت ہی عالی یعنی بہت ہی بلند مرتبہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، من المسرفین، اسراف کرنے والوں میں سے تھا، حدیں توڑنے والوں میں سے تھا، ظالم تھا، حق مارنے والا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، ہمارے یہاں اردو کا ایک نام ہے اختر، بہت استعمال ہوتا ہے اختر، اختر کا معنی بھی چنا ہوا ہوتا ہے، تو اجتبا اختر، یہ سارے لفظوں کو آپ نے غور کرنا ہے کہ ادھر غور سے دیکھیے کہ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور البتہ یقیناً چنا تھا ہم نے ان کو علی علم، یعنی علم پر، علم کی بیس پر، یہ بہت سمجھدار بہت ہی علم والے تھے، علی العالمین، یعنی اس دور میں اس وقت کے تمام عالم پر وہ ترجیح رکھتے تھے، یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ تمام عالم پر ترجیح رکھتے تھے علم کی بنا پر، لیکن اس کے باوجود بھی یہ فرعون سے رہائی نہ پا سکے، کیونکہ ان آیتوں میں اس وقت بنی اسرائیل کی تعریف ہو رہی ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ ان آیتوں میں اس وقت بنی اسرائیل کی تعریف ہو رہی ہے کہ چنا ہم نے ان کو علم پر تمام جہان والوں میں، وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، دی ہم نے ان کو آیتوں میں سے، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، ایسی نشانیاں ہم نے دی جن میں آزمائشیں تھیں، کھلا آزمائشیں، بلاء یعنی آزمائشوں میں کھلا آزمائشیں ان کے سامنے آ جاتی تھی، اتنی پریشانیاں تھیں، لیکن یہ علم پر بھی ان کو چنا گیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ آزمائشوں کو سارٹ آؤٹ بندہ کس بیس پہ کرے گا؟ علم کی بیس پر۔ یہ بڑی گہرا پوائنٹ مجھے لگتا ہے ہمیشہ کہ یہ اتنا خوبصورت دو آیتیں ہیں جن کو انسان اگر خود اپنے دل میں سمجھ لے نا تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان کو آزمائشیں دیتے ہیں اگر وہ اس کو ٹیکل کر لے علم کے مطابق، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیے کہ کتنا کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ترجیح دی، ان کا تو ترجمے میں اخترناہم میں ترجیح آ رہی ہے، چنا ہم نے ان کو علم پر، یعنی ان کے پاس کیا سورسز تھیں اور کیا کچھ انہوں نے پایا تھا ہر لحاظ سے تمام عالم پر، اس وقت کے تمام عالم پر ہم نے انہیں دی تھی ایسی نشانیاں جن میں واضح بڑی آزمائشیں تھیں، اس کے باوجود اتنا علم ہوتے ہوئے بھی یہ اللہ کے معاملے میں ادھر دیکھیں کیا آ رہا ہے کہ انہا اولئک لیقولون، اللہ فرماتے ہیں کہ علم ہوتے ہوئے بھی جب بندہ کسی چیز پر تجسس، کسی چیز پر جب رغبت نہیں کرتا
یعنی انسان جب اپنے دماغ کا فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنے اطراف کا فائدہ نہیں اٹھاتا، علمی کتاب اور وحی کا فائدہ نہیں اٹھاتا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے اگر کسی کو علم کا خزانہ بھی دیا ہے اور اس کا دماغ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ ان چیزوں کو لینا نہ چاہے جو کہ آج ہمارے مسلمان اپنے ان 6 کتابوں کے پیچھے اپنی اللہ کی کتاب پر جو دماغ نہیں لگا کر، اور وہ کس حد تک انسان گر چکا ہے، کس حد تک اللہ رسول پر جھوٹ بولتا ہے، اور کتنے الگ الگ تمام مولوی جھوٹ بولتے ہیں، اور کتنی ڈفرینٹ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو برے علماء ہم کنسیڈر کریں گے. تو آپ غور کیجئے کہ علم کی کتاب ہوتے ہوئے ہم وہ والی کتاب پڑھتے ہیں جس سے ہم اپنی آیتوں کو، اپنے اللہ کی عظمت کو، اپنے کتنے معاملات کو کس قدر تتر بتر کرتے ہیں، جس کا ہمیں آئیڈیا بھی نہیں کہ اللہ ہم سے کتنے ناراض ہوتے ہوں گے. کہ میں یقیناً اب جب وہ پڑھتی ہوں کہ سبحان ربک رب العزتی عما یصفون، یہ بالکل 100% آج ہمارے دور کے لیے سوٹیبل فریز لگتا ہے. یعنی یہ جو لفظ ہیں کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، اے اللہ آپ بہت عزت والے ہیں، یہ دوسری باتیں لا کر آپ کی توہین کرتے ہیں. اما یصفون، ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ کا رتبہ بہت بلند ہے. سبحان ربک رب العزتی، اللہ آپ کی ہستی پاک ہے، عزت والے ہیں آپ. اما یصفون، ان تمام باتوں سے آپ پاک ہیں جن کو ان کی زبانیں بیان کرتی ہیں. یعنی یہ سارا سن کر یوٹیوب پر، فیس بک پر اتنی آڈیوز ویڈیوز سن کر صرف منہ سے ایک ہی نکلتا ہے، سبحان ربک رب العزتی عما یصفون وسلام علی المرسلین. سلامتی ہو ان رسولوں پہ، تمام رسولوں پہ جنہوں نے اس جھوٹ کا کبھی ساتھ نہیں دیا. یعنی اب ہم کو نبیوں کی عزت، نبیوں کی عظمت کا اور اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ سلوٹ ہو تمام نبیوں پر، سلام علی المرسلین، کہ اللہ آپ کی ذات بہت ہی عزت والی ہے. یہ جو ساری ان کی زبانیں بیان کر رہی ہیں جھوٹی باتیں، سلام علی المرسلین، سلام ہو تمام انبیاء کرام پر کہ انہوں نے اپنے وقت میں کس طرح سے ان سے فیس کیا ہوگا، ان سے بات کی ہوگی. والحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف پھر اس اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے. تو ادھر آپ نے غور کرنا ہے کہ ادھر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ انہا اولائی لیقولون، کہ بے شک یہ لوگ بھی بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین. وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑی کہ نہیں ہے یہ ہمارا مرنا مگر بس پہلا مرنا ہی ہے. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ابراہیم کے صحیفوں میں، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، سب کے صحیفوں میں جی اٹھنے کا کتنا عقیدہ دیا گیا، لیکن اللہ کے رسول کے دور میں انہیں اس پر بھی اتنا کام کرنا پڑا. تو اگر آج آپ کے اور میرے دور میں مجھ کو اور آپ کو تھوڑی ذلت اٹھانی پڑے گی، تھوڑا لوگوں کو برا لگے گا، ہم اپنے آپ میں گر جائیں گے، تو کوئی پرواہ نہیں. انشاءاللہ اللہ آپ ہم کو عزت دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ بلند ہے پروردگار، بلکہ ہماری کوتاہیوں کو آپ معاف کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا حقدار کر دیجئے، کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کو کتنا کام کرنا پڑا کہ لوگ جی اٹھنے کے قائل نہیں تھے کہ نہیں ہے ہمارا، وہ ایک بار ہی مرنا ہے، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے. اس پر وہ باقاعدہ اللہ کے رسول سے حجت کرتے تھے کہ فَأْتُوا بِآبَائِنَا، لے آئیے ہمارے باپ داداؤں کو، ان کنتم صادقین. یعنی کوئی تو پہنچ ہمارے باپ داداؤں کی ہو. ہمارے دور میں آ جاتے تو ان کو قبروں سے باتیں بھی ہم سنا دیتے، کیونکہ ہمارے تو کچھ ولی اللہ اور بزرگان دین آج کے بھی جو بھی کوئی ہیں کہ جی قبر میں اتنے دن اس پر سخت تھے، پھر وہ قبر میں جھولا جھول رہی تھی، پھر وہ قبر میں اتنے سوال ہوئے، پھر
اب اس کا ٹھکانہ یہاں کر دیا گیا ہے، اب اسے عمرے پر بھیج دیا گیا ہے، اب اسے حج پر بھیج دیا گیا ہے، اب اس کا میلا کفن ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ مردوں سے ہم باقاعدہ باتیں بھی کر لیتے ہیں، قبر میں بھی۔ ہم نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا کہ ہم کہتے ہیں مدینے میں جب ہم جا کر السلام علیکم کہتے ہیں تو اللہ کے نبی ہمیں وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ یعنی ہم یہ بھی بات بھول گئے کہ ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ نبی پر اور برکتیں اور سلامتیں نازل فرمائیے، تو اس کا جواب یقیناً اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو آپ غور کر لیجئے کہ بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہوتا ہے باتوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا لے آؤ باپ داداؤں کو لے آؤ، یعنی وہ بالکل جی اٹھنے کے قائل نہیں تھے۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ تم بہتر ہو یا قوم تبا بہتر ہے جو ان سے پہلے تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ قوم تبا بھی کوئی بہت ہی سپر پاور سی تھی، کوئی بہت ہی طاقتور قوم تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب اس کو میں نے برباد کیا تو اے مکے کے رہنے والوں تمہیں میں برباد نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں تو آپ کو کیا میسج مل رہا ہے کہ کیا تم بہتر ہو مکے والوں یا قوم تبا بہتر تھی جو ان سے پہلے تھی، ہم نے ان کو بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ اس سے پتہ کیا چلا، جب ہم کانسیپٹ پر بحث کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی کتاب پر جدال کرتے ہیں تو اللہ بار بار ہمیں اپنی کمبختی دکھاتے ہیں کہ برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ وہ قومیں برباد ہوتی ہیں جو اللہ کی آیتوں پہ جھگڑے ڈالتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہم کانوا مجرمین، انہوں نے اینڈ کر دیا اپنی زندگی میں، ان کا خاتمہ بھی گناہوں پر ہوا، ان کو کہتے ہیں مجرم۔ میرے نزدیک مجرم اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، قرآن بھی مانے، لیکن اس کا خاتمہ اللہ پہ جھوٹ بول 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 کر ہی ہوا ہو، اس نے آخری دن تک اللہ کے نبی پر اور اللہ پہ جھوٹ ہی بول کر اس نے اپنا خاتمہ کیا ہو۔ تو اللہ ہم سب کو مجرم ہونے سے بچا لے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ فرماتے ہیں یہ سب میں نے کوئی کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، اس زندگی کے بنانے کا کوئی مقصد تھا نہیں، پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان جس میں ہماری رہائش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی لاعبین کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا، یعنی کھیل کا ہم اپوزٹ لے جائیں تو اللہ فرماتے ہیں کسی حق کے ساتھ، کسی مقصد کے ساتھ ہم نے پیدا کیا۔ وما خلقناہما، اور نہیں پیدا کیا ہم نے، تخلیق کی ہم نے ان دونوں کی، الا بالحق، کسی مقصد کے ساتھ، لیکن اکثرہم لا یعلمون، میجورٹی پیپل کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ علم کی پوری تکرار ہے سورہ دخان میں، آیت نمبر 9 میں بھی شک کی بات آئی۔ سورہ دخان سٹارٹ ہی علم پر ہوئی کہ ہم نے جو اس کتاب کو نازل کیا یہ علم سے بھرپور ہے، اس میں تمام امور کے فیصلے ہو گئے، تمام حکمت والے کاموں کے اس رات میں فیصلے ہوئے، یعنی علم کی کہانی شروع ہوئی، اور اس درمیان بھی آپ دیکھیں علم ہی پر بات ہوتی رہی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آیت 39 میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اکثریت لوگ علم ہی حاصل نہیں کرتے۔ تو ٹھیک ہے کہ بے شک وہ دن جو فیصلے کا ہوگا وہ ان سب کے اٹھائے جانے والے کا دن ہے جو تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ لا یغنی مولن ام مولن، کوئی مولا کسی مولا کے کام نہیں آئے گا، مولا دوست، مولا رشتہ دار، مولا اولاد، مولا جو بھی آپ بول لیں، کوئی رفیق کسی کے کام نہیں آئے گا، ذرہ برابر بھی نہیں آئے گا۔ ولا ہم ینصرون، نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، الا، سوائے رحمت اسی پر ہوگی، من رحم اللہ، جو اللہ کے قانون کے مطابق جو اس کا حقدار ہوگا، اللہ کی رحمت کا جو حقدار قرار پائے گا، جس نے علم سے اللہ کو پہچانا ہوگا، جس نے جدال نہیں کیا ہوگا، جس نے اللہ رسول پہ جھوٹ بولنے سے پرہیز کیا ہوگا، جس نے گناہ کرنے سے پرہیز کیا ہوگا۔ دیکھیں اگر چلے ہم بہت اچھا قرآن جانتے بھی ہیں، چلے جی یہ ہو گئی طے بات، ہمارا ایمان بھی بہت اچھا، ہم قرآن بھی بہت جانتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، تو کیا ہمارے دوسرے اعمال اچھے ہیں؟ ہمارے دوسرے تمام اعمال اچھے ہیں؟
تو ہمیں اس پر بھی فکر کرنی چاہیے کہ چلے ہم شرک نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ رسول پہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. کیا ہمارے دوسرے معاملات ایسے اتنے اچھے ہیں کہ اللہ کے گھر پہنچیں گے یا ہماری جب روح قبض ہوگی تو واقعی ہم سلامتی کے حقدار ہوں گے؟ یہ چیزیں ہم کو انشاءاللہ سوچنی ہے. پھر عید ختم ہوئی، پھر 3 دن کی چھٹی کے بعد ہم دوبارہ لوٹ کر آ گئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں مومنوں میں سے کر دے اور اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. آج کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے بن کر دکھائیں گے اور اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچائیے گا. کیونکہ آپ دیکھیے گا کہ سورہ دخان میں جو آگے عذاب لکھا ہے، یہ پڑھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اتنی پیاری باتوں کے بعد اب جب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا کہ اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا تو ہم یقین جانیں اس کو کبھی حق نہ سمجھتے. ہم سمجھتے کہ اللہ ایسا عذاب تو کبھی بھی نہیں کرنے والے. لیکن انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اللہ مجھ کو بھی ڈرنے والا بنا دے اور آپ کو بھی ڈرنے والا بنا دے، ہر طرح کے عذاب سے بچا لے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.